أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يئد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 40 سورہ فاتر. کل کی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اس سے پچھلی آیت، اس میں تمام انسانوں سے کہا گیا کہ تم اس وقت جو تم جانشین ہو، تم سے پچھلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان کی جگہ تم نے لی ہے. کبھی اس بات پہ غور کیا کہ وہ نہیں رہے، تم بھی نہیں رہو گے. تم سے پہلے یہاں کوئی اور بستے تھے، انہوں نے اگر ناشکری کی تو اس کا وبال انہی پر ہوگا، اور ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوگا سوائے خسارے کے. جو انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، اس کی وجہ سے جس خسارے میں وہ پڑے وہ خسارہ بڑھتا ہی رہے گا. اب ایک اور چیز کی طرف توجہ ان کی مبذول کی جا رہی ہے، جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں. بڑے ہی پیارے انداز سے فرمایا اللہ نے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آپ ان سے، ارأیتم شرکاءکم، کیا تم نے دیکھے ہیں وہ اپنے شریک؟ کیا تم نے اپنے شریک دیکھے ہیں؟ تم نے دیکھا اپنے شریکوں کو؟ الذین تدعون من دون اللہ، وہ شریک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جن پر تمہیں امیدیں ہیں کہ وہ تمہاری بیڑی بنائیں گے. جو بھی شریک ہوں، جس قسم کے بھی ہوں، انسانوں میں ہوں، جنوں میں ہوں، فرشتوں میں ہوں، یا بے جان ہوں یا جاندار ہوں، مختلف قسم کے شریک ٹھہراتے تھے. وہ کہتا تو فرمایا ان سے کہ بھئی کبھی دیکھیں تم نے وہ شریک جن سے تمہیں امیدیں ہیں کہ تمہیں وہ تمہاری بگڑی بنائیں گے؟ ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ، ارونی مجھے دکھاؤ ذرا، ماذا خلقو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، من الارض، زمین سے، زمین کا کون سا کتاب، کون سا ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہے جنہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ ان میں کچھ اختیار ہے. کوئی بر اعظم انہوں نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، یا بر اعظم نہیں بنایا، زمین میں کے کوئی چھوٹا سا ٹکڑا، کسی قسم کا کوئی جزیرہ ہی انہوں نے بنایا ہے؟ فرمایا کیا انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ زمین کا کون سا ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے؟ ام، یا لہم شرک، ان کی شراکت ہے، فی السماوات، آسمان میں، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے پارٹنر ہیں یہ آسمانوں میں، انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے. یعنی ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے تو کیا ہم نے چاند بنائے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں بنائی تو کسی سورج کو نے پیدا کیا ہے، کسی چاند کو، کسی ستارے کو، کسی سیارے کو. نہیں، آسمانوں میں بھی کسی قسم کے شریک رہے اللہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں یہ چیزیں. نہ تو زمین میں شریک رہے، نہ تو زمین میں کوئی، زمین کا کوئی تھوڑا سا ٹکڑا بھی انہوں نے نہیں پیدا کیا، اور نہ آسمانوں میں یہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کی پارٹنرشپ رکھتے ہیں، وہاں کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے. یہی دو چیزیں تھی، یا ایک اور چیز تھی، یہ بھی پوچھو ان سے. ام، یا آتیناہم، ہم نے دی ہے انہیں، کتاباً، کوئی کتاب یا کوئی پروانہ لکھا ہوا. کتاب کو بھی کہتے ہیں مکمل کتاب، جس طرح تورات کتاب ہے، انجیل ہے، قرآن ہے. وہ کتاب لکھی ہوئی کسی تحریر کو کہتے ہیں، کسی پروانے کو. تو ہم نے کوئی پروانہ انہیں لکھ کر دیا ہے
فہم علی بینۃ من، جس کی سند کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اللہ نے ان کو لکھ کر دیا ہاں جی فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کی بگڑی بنا سکتے ہیں، فلاں نبی، فلاں ولی، فلاں کوئی بھی یہ بنا سکتے ہیں، کوئی جن، کوئی اور اگر ہم ان کے پاس کوئی ایسا پروانہ ہے وہ بھی دکھاؤ۔ تین چیزیں بتائی گئی، یا تو زمین کا کوئی حصہ بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہو، کوئی کنٹریبیوشن ہو، یا آسمان میں ان کی کوئی شراکت رہی ہو اس قسم کی، یا پھر اللہ نے انہیں کوئی لکھا ہوا پروانہ ان کے پاس ہو دکھاؤ۔ جواب اس کا یہ ہوگا کہ کچھ بھی نہیں وہ دکھا سکتے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ان ظالموں نے ایک دوسرے کو دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو دھوکے دیے ہیں، دھوکے میں رکھا ہے ایک دوسرے کو۔ بڑے طریقے سے یہ باتیں انہوں نے پھیلائی ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ اور تو وہاں تمہاری یہ بگڑی بن جاتی، یہ سب دھوکہ ہے۔ گویا کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اولاد دینے والا کوئی نہیں، صحت دینے والا کوئی نہیں، انسان کو کسی قسم کے خسارے سے بچانے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ کہاں تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے؟ تمہاری عقل کیا ہے یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے بغیر بھی کسی کے پاس کچھ اختیار ہے، کچھ اقتدار ہے؟ کسی کے پاس نہیں، تھوڑا سا بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض۔ اب ایک اور چیز کی طرف اشارہ اور بتایا، اشارہ نہیں بلکہ صاف الفاظ میں، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے یمسک، جو تھامے ہوئے ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، ان تزولا، کہ کہیں وہ سرک نہ جائیں۔ یعنی آسمان اگر اپنی جگہ پہ قائم ہے، زمین اپنی جگہ پہ قائم ہے یا گھوم رہی ہے لیکن ٹھیک ہے، کسی حادثے کا شکار نہیں ہوتی۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ تو کافی آنکھیں کھل گئی ہیں سائنس کی وجہ سے، کہ یہ زمین جس پہ ہم سوار ہیں بندوق کی گولی سے بھی زیادہ تیز بھاگتی ہے، چلتی ہے، لیکن کبھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی 100 منزلہ عمارتیں بنتی ہیں یہاں پہ، یہ اللہ کا ایسے آرڈر ہے کہ کیسے رہنا ہے۔ تو فرمایا اس کو تھامے ہوئے ہے، تیز رفتار ہونے کے باوجود اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ایک وقت دیا گیا ہے کب گھومنا ہے، کتنا گھومنا ہے، کہاں سے گھومنا ہے۔ فرمایا آسمانوں کو بھی تھامے ہوئے اور زمین کو بھی تھامے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ، کہ کہیں یہ سرک نہ جائیں، ادھر ادھر نہ جائیں، اپنا راستہ نہ بدلے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں ٹل جائیں، آسمان ہو یا زمین، آسمان تھوڑا سا سرک جائے، ٹل جائے، اپنے کوئی بھی اس میں دراڑ پڑ جائے، وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، اللہ کے بعد کوئی ایسی دوسری ذات، کوئی طاقت نہیں کہ وہ اس کو پھر اپنی جگہ رکھے، پھر اس سے تھامے۔ وہ تھامے اللہ ہے، اگر یہ سرک گئے اپنی جگہ سے، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں۔ یقیناً سارے ہی مشرکین جتنے بھی ہیں وہ مانتے تھے اس بات کو، کہتے تھے کہ ہاں اگر آسمان میں کوئی شگاف ہو گیا، کہیں وہ سرک گیا اپنی جگہ سے، اس کو تھامنے والا کون ہوگا؟ اللہ کی سوا۔ یعنی ایک موٹی عقل رکھنے والا انسان بھی جب غور و فکر کرے گا ان باتوں پہ جو دلائل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، جو اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسا کہ کرنی تھی۔ ان کو وہ احساس ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک وقار ہے، تم اللہ سے بھی حیا نہیں کرتے ہو، اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر مان کر بھی تم بدتمیزیاں کرتے ہو، ایک دوسرے کے حق مارتے ہو، اللہ کے ساتھ اور شریک ٹھہراتے ہو۔ تو فرمایا اگر یہ دونوں ٹل گئے اپنی جگہ سے،
اگر یہ سرک گئے اپنی جگہ سے تو کوئی انہیں تھامنے والا نہیں، کوئی ان کو تھام نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ ہے حلیم، بردبار ہے وہ، غفورا بخشنے والا ہے۔ حلیم بردبار کو کہتے ہیں، بڑی بڑی لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے والا۔ آپ کو کس نے کتنی ہی گالیاں دی ہیں، کتنے ہی آپ پر ظلم سہے، ظلم ڈھائے ہوں، تو آپ اگر ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کریں گے تو آپ حلیم۔ اللہ تعالیٰ خود حلیم ہے، اور وہ انسان نافرمانیاں کرتے ہیں اس کی، اور اللہ کو طاقت ہے کہ انہیں پکڑ سکتا ہے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، جہنم رسید کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کتنا حلیم ہے کہ ان کی ان غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ اور یہ صفت اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جیسا حلیم اللہ تعالیٰ ہے، ویسا ہی حلیم اپنے بندوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے محبت کے دعوے بڑے کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ حلیمی ہمارے اندر نہیں۔ غصہ ہم سے نہیں جاتا، نفرت ہم سے نہیں جاتی، تعصب ہم سے نہیں جاتا، خود غرضی ہم سے نہیں جاتی، لالچ ہم سے نہیں جاتا، اور خوف ہم سے نہیں جاتا۔ فلاں کام کریں گے تو یہ نقصان ہوگا، فلاں کام نہیں کریں گے تو یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ بھائی نہیں، فائدہ نقصان جو کچھ بھی اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو فرمایا انہ کان حلیما، وہ حلیم ہے، بے شمار خطائیں کی جاتی ہیں اللہ کے سامنے، کھلم کھلا نافرمانی کی جاتی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ طاقت بھی رکھتا ہے کہ ان کا کچومر نکالے، لیکن کتنا حلیم ہے، بردبار ہے، ان کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ صفت اپنے بندوں کے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں وہ احساس نہیں، وہ شعور ہی نہیں کہ یہ بھی ہمارے کرنے کا کام ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہم نے 5 نمازیں پڑھی تو جنت پکی ہو گئی، ہم نے اتنی زکوٰۃ دی، اتنے روزے رکھے، اتنے تہجد پڑھے تو جنت ہماری ہو گئی۔ نہیں، یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہیں دینا ہے۔ بہرحال انہ کان حلیما، وہ تو حلیم ہے، اور ساتھ ہی غفورا، بخشنے والا بھی، معاف کر دیتا ہے، بہت بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، تیسری آیت بھی ہم پڑھیں گے بس۔ وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی، بِاللَّهِ، اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سخت قسمیں۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے یہ مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے؟ کڑی کڑی قسمیں کھاتے تھے۔ جب یہ قصے سنتے تھے پچھلے نبیوں کے کہ فلاں نبی نے اپنی قوم کو ایسے کہا لیکن انہوں نے نافرمانی کی، پھر ان پر عذاب آ گیا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، تو یہ اپنی اپنی جگہ نے بڑی قسم کھائی تھی، سخت قسمیں کھائی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائی، یعنی مشرکین مکہ نے، اور کڑی کڑی قسمیں، سخت قسمیں کھائیں۔ کیا کہا؟ لَإِن جَاءَهُمْ، کہ اگر آئے گا کوئی ان کے پاس، نذیر، ڈرانے والا، اگر کوئی ڈرانے والا، کوئی پیغمبر ان کے پاس آیا، لَيَكُونُنَّ، تو وہ ضرور ہو جائیں گے، أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، جتنی بھی ہدایت یافتہ قومیں ہیں ان سے زیادہ ہدایت یافتہ، زیادہ راست پر، یعنی پچھلی قوم میں اگر کوئی سیدھی راہ پہ آیا بھی ہے، ہم ان سے زیادہ سیدھی راہ پہ آ جائیں گے اگر کوئی نبی ہمارے پاس آئے گا۔ اور صرف کہتے نہیں تھے، کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ پچھلی امتوں میں جو ہدایت یافتہ لوگ تھے ہم ان سے بڑھ کر آگے چلے جائیں گے، بہت زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اگر ہماری طرف کوئی نبی آ گیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ، فَلَمَّا، پھر جب، جَاءَهُمْ، ان کے پاس آیا، نذیر، ایک نذیر، ایک ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ان کی کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوا سوائے فرار کی، وہ اور زیادہ بدک گئے، وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی تھوڑا قریب آتے، نبی کی بات سنتے، ان کے قریب آتے نہیں، وہ اور زیادہ بدک گئے،
اور نفورہ کے کچھ لوگوں نے نفرت بھی مانا کہ انہیں حق سے اور زیادہ ان کی نفرت ہو گئی. اگر پہلے حق سے نفرت تھوڑی تھی، نبی آنے کے بعد بڑھ گئی. اور کچھ لوگوں نے اس کا معنی لکھا ہے، دونوں معنی اس کے ہیں کہ نفور فرار کو بھی کہتے ہیں، بدکنے کو بھی، کہ وہ زیادہ بدکنے لگے، وہ زیادہ دور جانے لگے نبی کے آنے کے بعد. تو یہ 3 آیت کا ہم نے مطالعہ کیا، 40، 41 اور 42. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھنڈے دماغ سے ہم قرآن پاک کو پڑھا کریں اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ان پر غور و فکر کیا کریں. کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے. ہم میں سے ہر شخص سے کوشش کرے کہ میں تو کروں گا کم سے کم. ہر شخص سے فیصلہ کرے، کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ہے، میں ان آیات پہ غور و فکر کروں گا، میں اپنی آخرت کو سنوار لوں گا، میں اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں گا. اور ان کی طرف دیکھنے سے زیادہ ضرورت ہے اپنی طرف دیکھنے کی. ایک بار ان آیت کو سنیں گے ہم. 3 آیات ہیں یہ. کل میں نے بتایا تھا کہ یہاں یہ فواصل یعنی ان کے قوافی بدلتے ہیں، کیونکہ یہاں تک ایک مضمون چل رہا تھا جو نصیر وغیرہ، اب یہاں سے بدل گیا، یہاں سے اللہ خسارہ غرورا. یعنی اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ جب انسان پورا دلچسپ سے مطالعہ کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے ہمارے سے بات فرما رہے ہیں. سب نشانیاں بیان کرنے کے بعد اب تمہاری حالت کیا ہے، کیا ہونی چاہیے. فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَئِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم.